خلیل الرحمان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں عقیدت پیش کیا اور وہ قیمتی اشعار سننے کے لیے میاں عبد الرحمان صاحب بھی بےتاب بیٹھے. نبی کے روضے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بزم تمام کہنا. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا. سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. سنا ہے روضے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. ہمیں عطا ہو معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا. سبحان اللہ. سر عورت کو مختلف مطلب کم سے کم لباس میں دکھا کر اس کے علاوہ سر چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی. میرے نبی کی امت کو رسوا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو ایسی ایسی شورشوں میں ڈال دیا جائے، ایسے ایسے مسائل میں ڈال دیا جائے جس سے نہ صرف کہ ایک انسٹیبلٹی آئے، سوشل انسٹیبلٹی آئے ملک میں، ساتھ ساتھ میرا دین رسوا ہو، ذلیل ہو. ایسا اشتہار آتا ہے جس میں لڑکی کو لڑکے کی گردن پر پاؤں رکھ کر چلانے کا درس دیا جا رہا ہے. اب ان کو آپ چھیڑ اس لیے نہیں سکتے کہ جتنی اسپانسرشپس ہیں وہ سب کی سب ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آتی ہے. تو اگر آپ ان کو چھیڑتے ہیں تو آپ کے چینل بند ہوتے ہیں. یہ فیمنزم کی جو وبا جو ہے وہ جڑ پکڑ رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ایسی لڑکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے جن کے ساتھ مرد شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں لڑکوں کا شادی کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے کیونکہ 2 نمبر عورت زیادہ اویلیبل ہے. تو وہ کیوں جائے؟ شادی میں تو ایک لڑکی ملتی ہے اور اس کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے آپ کو. اور اب کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں کی اچھی عورت کو اپنا جوتا اٹھا کر باہر نکلنا ہوگا اور ان کے منہ پر مارنا ہوگا. کی میں جو ڈرامہ بنا طیب اردگان نے جو بنایا ارطغرل غازی، اس کو سر پوری دنیا میں دیکھا گیا، ابھی تک دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے. لیکن سر دیکھا جائے برِ صغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم ہے، برِ صغیر پاک و ہند کی اتنی عظیم شخصیت ہے. ہاں بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں. صلاح الدین ایوبی ہے، طارق بن زیاد ہے، محمد بن قاسم ہے. آپ کے اوپر اس وقت وہ وقت لازم آ گیا ہے جب آپ اپنے ان ہیروز کو انٹروڈیوس کرائیں. سلیم پاشا صاحب مرحوم نے کہ منہ سے کی ادائیگی تھی، وہ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ماں باپ کب مرتے ہیں؟ جب ان کے بچے ان کی قبروں پر آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کتابوں میں چھپا کر اپنے ہیروز مار ڈالے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ بیوی کی بات مانے اس کو لوگ پاکستان میں رن مرید بھی ہے اس طرح کے. آپ کا سر اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ ایسا تعلق ہو رہا ہے، تو سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ران مرید کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کردہ عورت کا ہی، مرد نے ایجاد نہیں کیا ہوا. مطالبے کیے ہیں کہ ان کو سرعام پھانسیاں دی جائیں، تو دیٹ ایشو ڈز ناٹ پرٹین ٹو مین. وہ بھیڑیا مردوں سے کیا حوالہ ہے ان کو ہم بھی بھیڑیا کہتے ہیں اور دنیا کے باقی لوگ بھی بھیڑیا کہتے ہیں. سر ہمارا قانون جو ہے ضیاء الحق کے دور میں صدر ضیاء الحق دیکھا گیا تھا کہ جس نے یہ کی تھی اس کو بھرپور سزا دی گئی تھی اور پوری دنیا نے دیکھا تھا اور عبرت کا نشان. لیکن سر یہاں پہ لٹکا دی جاتے ہیں کیس، پھر وہ اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. وہ میرے ہاں یہ جس قسم کی جمہوریت آپ کو دی گئی ہے ایک ایسی گھٹیا ایک کیپٹلسٹک اکانومی کے ساتھ، یہ جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسی طرح کی یہ جو عدلیہ ہوتی ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ فیور کرتے ہیں ایلیٹ کلاس کا. اپنا عمران خان صاحب نے تو کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سر اس کی عملی تصویر میں ابھی تک اس وقت سے سامنے پڑھنے نہیں کی آ رہی. میں پتہ چلانے کے لیے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو کچھ جو ہے وہ تمام ادارے کر رہے ہیں، اگر جو ہے یہ اپنا صحیح کردار ادا کریں تو آج کا معاشرہ جو ہے وہ بہت آگے. اگر نہیں کریں گے تو بھگتے ان کی اپنی اولادوں نے بھگتنا ہے کل. قوم کی آنے والی نسل ہے. آپ بیٹھ کے کبھی رات کو ایک پل کے لیے ضرور سوچا کریں کہ ہم جو پاکستان چھوڑ کے جائیں گے وہ اگلی نسل کے حصے میں جب آئے گا تو اس کے پاس بچا کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر.
جو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خلیل الرحمان صاحب قمر نے جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ میسج دیا ہے. ہم ان کی تمام باتوں سے ایگری کرتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ وضاحت کی ہے، یہی سب کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. قانون جب سختی سے اپنے اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو لوگوں کی جرت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. بہت خوبصورت میسج. وہ جب کمزور اور طاقتور کے ساتھ انصاف ایکولی ہوگا، جو مدینہ کی ریاست کا اصل ہتھیار تھا، تو اپنے آپ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ جرم کرنے کا اختیار تو ہر آدمی کے پاس ہے، آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، اس کو صرف قانون روکتا ہے. تو قانون کو پریویل کرنا ہوگا ایکولی. اگر آپ اس طرح ایک مجرم کو کوٹ پینٹ ٹائی پہنا کے ایک مریض کا نام دے کے سینٹینسڈ مجرم کو جانے دیں گے تو آپ جیلوں سے ان کو بھی رہا کیجئے جو 10-10 20-20 50-50 ہزار کے معاملوں میں پتہ نہیں 6-6 مہینے سال سے سزائیں بھگت رہے ہیں. آپ کی دیکھیے جب جو تاریخ لکھی جائے گی اور جو آپ کی انٹرنیشنلی جواب دہی ہوگی، یہ واقعہ آپ کے منہ پر جوتے کی طرح مارا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالکبیر آزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیشنل ٹی وی. ناظرین، بات کیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھا جائے تو معاشرے میں سے عورت کی توقیر جو ہے اس میں دن بدن کمی آ رہی ہے. عورت کی توقیر کی کمی آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عورت کی بے جا تشہیر ہے اور بے قدری ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اسلام میں عورت کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہم عورت کی جو جتنی عزت ہے، تکریم ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز ڈرامہ نگار و ڈائریکٹر خلیل الرحمان قمر صاحب تشریف فرما ہیں. خلیل الرحمان صاحب، آپ کو بہت بہت مہربانی، شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آزاد نیشنل ٹی وی کے پروگرام میں. اور سر، آپ نے ماشاءاللہ جو عورت کے جو ایک واحیات لفظ جو تھا، نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، اس کے خلاف بھرپور انداز میں جو ہے آپ نے جو ہے اس کی مخالفت کی، جس کو پوری دنیا نے سراہا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا. اور ان کے ساتھ سر میاں عبدالرحمان صاحب جو کہ پرسنل سیکرٹری ہیں کنجی بردار خانہ کعبہ کے، تو میاں عبدالرحمان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں. خلیل الرحمان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں عقیدت پیش کیا، اور وہ قیمتی اشعار سننے کے لیے میاں عبدالرحمان صاحب بھی بےتاب بیٹھے. نبی کے روضے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بزم تمام کہنا. نبی کے روضے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا. ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. سبحان اللہ. ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. مجھے بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا. کیا کہنے، کیا کہنے. سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. واہ واہ واہ. سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں. ہمیں عطا ہو معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا. سبحان اللہ. نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا. خلیل الرحمان صاحب، دیکھا جائے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں پر عورت کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ روز پہلے ہی فیصل آباد میں اور 4 عورتوں کو چوری کی پاداش میں برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا، ان کی ویڈیو بنائی گئی. بالکل نہیں، ایسا نہیں. وہ خبر بدل چکی. حقیقتاً خبر یہ ہے کہ وہ 4 ڈاکو عورتیں، چور نہیں کہتے ان کو، جی جی. وہ 4 ڈاکو عورتوں نے اس بات کا سہارا لے کر کے آج کل بہت سارے بل ایسے پاس ہوئے ہوئے ہیں جس میں مرد کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور ایسی ہی عورتیں، ایسی گھٹیا عورتیں ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. میں ہر طرح سے عورت کی عزت، آبرو اور ان کے حقوق کا علمبردار ہوں، لیکن جس قسم کے گھٹیا بل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان سے ایسی عورتوں کو، ایسی گھٹیا عورتوں کو، ایسی
بھیڑیا عورتوں کو شے مل رہی ہے، اور وہ اس بات کی آڑ لے کر کہ ہمیں کوئی ہاتھ لگائے گا تو مرد پر ہراسمنٹ کا پرچہ ہو جائے گا، انہوں نے یہ دن دہاڑے یہ حرکت کی، اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ وہ پکڑی گئی ہیں تو وہ میں سارے منظر دیکھ چکا ہوں، انہوں نے خود اپنے کپڑے اتارے ہیں، اور ورنہ سر آپ کو یاد رکھیے گا شریف عورت کا سر سے چادر اتر جائے تو وہ سیمنٹ کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی ہے۔ جس قسم کی دیدہ دلیری وہ دکھا رہی تھی وہ تو کہیں ہمیں مغربی معاشروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس طرح کو ننگی عورت پھرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر اس کا مطلب ہے کہ جو تصویر پیش کی گئی سب اس کے برعکس ہے، جی، اب اور انہوں نے خود معافیا اپنی مانگ لی ہیں، اس طرح کی بنانا خبر ویڈیو بدل چکی ہے، اور یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ عورت کی حفاظت کرنے والا معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں کوئی لڑکا چھیڑ دے لڑکی کو تو 25 ایسے لڑکے آ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق اس لڑکی سے نہیں ہوتا، اس لڑکے کو مارنے پیٹنے اور اس کو بچانے کے لیے۔ ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں اس قسم کی عورتوں کا پنپنا اور ایسی عورتوں کو شے دینی وہ اتنا بڑا کبھی جرم ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اس وقت۔ اچھا سر، اس کے علاوہ سر اگر بات کی جائے میڈیا سے متعلق کہ عورتوں کو سر ہر طرح کی کمرشلائز میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو اس طرح قدر کمرشلائز کر دیا گیا ہے کہ کوئی اگر مرد کی شیو ہے یا سیفٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو کمرشلائز اس طرح کیا گیا۔ کیا سر عورت کو مختلف مطلب کم سے کم لباس میں دکھا کر اس کے علاوہ سر چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی؟ میں آپ کو سمجھاؤں اس بات کو ذرا غور سے۔ میں نا چھوٹا تھا تو ہمارے ہاں کچھ عمائدین کبھی کبھار بات کرتے تھے کہ ہماری ابھی تک صلیبی جنگیں چل رہی ہیں۔ اس وقت میں اس بات پہ ہنس دیتا تھا کہ یہ خام خواہ کا ایک نعرہ ہے، لیکن جب میں عمر کی بڑھوتی کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ وہ جو شکست تھی جو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس کا رونا وہ آج بھی پیٹ رہے ہیں اور اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی امت کو رسوا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو ایسی ایسی شورشوں میں ڈال دیا جائے، ایسے ایسے مسائل میں ڈال دیا جائے جس سے نہ صرف کہ ایک انسٹیبلٹی آئے، سوشل انسٹیبلٹی آئے ملک میں، ساتھ ساتھ میرا دین رسوا ہو، ذلیل ہو۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، اس واقعے کو جوڑتے ہیں وہاں سے جا کے۔ آپ کو یاد ہے ایسٹ انڈیا کمپنی؟ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کام تھا ہمارے ہاں کے سارے یہاں کے وسائل اٹھانے اور ان کو چوری کر کے وہاں پہنچانا، یورپ، انگلینڈ اور یورپ میں۔ آج یہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں، اور یاد رکھیے یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت سارا نقصان ہو جائے گا، بٹ آئی ڈونٹ کیئر، جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں ہمارے ہاں کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو آزاد خیال، جن کو نام نہاد جو ٹولہ ہے، ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ یہ منصب اور کام سونپے جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کے اشتہارات کو پروپیگیٹ کریں۔ اور آپ دیکھیے صرف یہ نہیں ہو رہا، آپ غور سے ذرا توجہ فرمائیے اور دیکھیے کہ ہر 2 منٹ بعد ایک ایسا اشتہار آتا ہے جس میں لڑکی کو لڑکے کی گردن پر پاؤں رکھ کر چلانے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اب ان کو آپ چھیڑ اس لیے نہیں سکتے کہ جتنی اسپانسرشپس ہیں وہ سب کی سب ملٹائی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آتی ہے، تو اگر آپ ان کو چھیڑتے ہیں تو آپ کے چینل بند ہوتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ یہ وہ دلہ گیری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سوشل نارمز اور سوشل سیٹ اپ اور سوشل فیبرک کو بری طرح سے جکڑ لیا گیا ہے اور اس پر اس قدر خونخوار حملہ ہوا ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تیسری بات، میں کوئی 10-12 سال سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی چل رہی ہے، ڈرامہ اپنے موضوعات سے ہٹ گیا ہے، ایسے موضوعات کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے جن کا تعلق خانگی جھگڑوں، خانگی گناہوں اور ایسے مسائل سے ہے جن کا سوشل فیبرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے، خود عورت جو عورت لکھنے والی ہے وہ عورت کو ذلیل کر رہی ہے، ساس، بہو، نند کا نام لے کر۔ یہ سارے جو پھر ان فیملی ریپس جو ہیں
وہ دکھائے جا رہے ہیں which were not the subject at all. یہ ڈیفینیٹلی اسلامی معاشرہ ہمارا جو ہے وہ سر یہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو گناہ سمجھ کے ان کا تدارک کرتے ہیں فیملی لیول کے اوپر. یہ موضوع نہیں بنتا، ورنہ تو پوری دنیا میں کیا نہیں ہو رہا وہ دکھائیے نا ذرا. ہمارا تو معاشرہ عشیر نہیں ان کا. دنیا میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس امریکہ اور یورپین کنٹریز میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر ایک واقعہ ہو جائے تو لگتا ہے سارے مرد ڈومیسٹک وائلنس کر رہے ہیں. ان باتوں کو سمجھنا ہوگا. اگر آج بھی آپ نہیں سمجھتے بحیثیت امت اور بحیثیت قوم، تو آپ کا اگلا وقت بہت برا آنے والا ہے. اس سے آپ دیکھیے نا، آپ کے ہاں یہ نعوذ باللہ یہ فیمنزم کی جو وبا جو ہے وہ جڑ پکڑ رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ایسی لڑکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے جن کے ساتھ مرد شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں لڑکوں کا شادی کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے، کیونکہ 2 نمبر اب عورت زیادہ اویلیبل ہے. تو وہ کیوں جائے؟ شادی میں تو ایک لڑکی ملتی ہے اور اس کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے، اس سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مردوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. 2 نمبر عورت کی سپلائی بڑھے گی، مردوں کو فائدہ اس کا. اس کا نقصان ہمارے ہاں کی اچھی عورت کو ہو رہا ہے. اور میں بار بار اب کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں کی اچھی عورت کو اپنا جوتا اٹھا کر باہر نکلنا ہوگا اور ان کے منہ پر مارنا ہوگا، کیونکہ یہ سیدھا ان کی چادر پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان کی حیاداری پر نقب لگائی گئی ہے. یہ نہیں ہوگا، آپ مرد مل کر یہ معاشرہ نہیں بچا سکیں. اچھا سر، یہ دیکھا جائے کہ آج کل جو ڈراموں میں ہے سر، ساز بہو کا لڑائی جھگڑا، یہ معاشرے کو اس طرح کے جھگڑوں سے، ناچاکیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کے گھروں پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ لڑکی کا سر کیا عشق، پیار، اس کے علاوہ اور کوئی سر اس کا نہیں دکھا سکتے ہم، کوئی اچھے اور رشتے نہیں بتا سکتے. یہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو اگر ہر چیز کی لمٹس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے ہمیشہ ہر کام میں اعتدال کی بات کی ہے. تو محبت کر لینا گناہ نہیں ہے، اعتدال کی لائن کراس کرنا گناہ ہے. تو ہم یہ کم از کم قدغن نہیں میں لگانے والا. تو یہ چیزیں ہوں گی، یہ ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اور ان کا ایک اعتدال کے ساتھ رہنا معاشرے کے زندہ ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ ساس بہو نند کے جھگڑوں کا کے اوپر بات کر کے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو وہ ایک امیج لے کے جاتی ہے ساس کے بارے میں کہ شاید وہ ڈائن ہے، نند کے بارے میں کہ شاید وہ ڈائن ہے. ٹھیک ہے. اور عین اس وقت مجھے افسوس ہی ہوتا ہے جو لکھنے والیاں ہیں، عین اس وقت کسی کی ساس ہوتی ہیں یا کسی کی نند ہوتی ہیں یا کسی کی بہو ہوتی ہیں. یہ جرم وہ خود کر رہی ہیں. ترکی میں جو ڈرامہ بنا طیب اردگان نے جو بنایا ارطغرل غازی، اس کو سر پوری دنیا میں دیکھا گیا، ابھی تک دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے. لیکن سر دیکھا جائے بر صغیر پاک و ہند میں سر محمد بن قاسم ہیں، ان کی اتنی عظیم شخصیت. تو آپ کے ہاں بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں. صلاح الدین ایوبی ہے، طارق بن زیاد ہے، محمد بن قاسم ہے. آپ کے اوپر اس وقت وہ وقت لازم آ گیا ہے جب آپ اپنے ان ہیروز کو انٹروڈیوس کرائیں. یہ کتابوں میں پڑھے ہیں تو سمجھیے. وہ میں کبھی کسی کا جملہ تھا، کسی نے، خالد احمد صاحب نے شاید ڈرامہ ایک اپنا کتبہ افسانہ تھا غلام عباس کا، اس کو ڈراماٹائز کیا تھا. اس میں ایک جملہ لکھا تھا انہوں نے بڑا خوبصورت. سلیم پاشا صاحب مرحوم نے کے منہ سے کی ادائیگی تھی وہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ماں باپ کب مرتے ہیں؟ جب ان کے بچے ان کی قبروں پر آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کتابوں میں چھپا کر اپنے ہیروز مار ڈالے ہیں. ان کو نکالیے آپ، آئی سمجھ؟ ان کو نکال کے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو اپنے ایکچوئل اصل ہیروز دکھائیے، انسٹیڈ کہ وہ جو فکشنری ہیروز ہیں وہ دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے رہیں. اور آپ ایک منٹ، ارطغرل غازی کے ہٹ ہونے سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے لوگ تھرسٹی ہیں اس بارے میں کہ ان کو ٹرو ہیروز سے انٹروڈیوس کرایا جائے. تو اس بات پر میں طیب اردگان اور ترکی والوں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ that play was an eye opener for the whole Muslim community. اچھا سر، ہم نے دیکھا گیا کہ آپ کا ماشاءاللہ جب بھی کبھی دیکھتے ہیں تو آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ بیوی کی بات مانے اس کو لوگ پاکستان میں رن مرید بھی ہے، اس طرح کے دیتے ہیں.
لیکن آپ کا سر اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ ایسا تعلق اور ایسی چیز بتاتے ہیں، تو سر یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اتنا ساتھ ان کے، کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان میں اور ساتھ میں اس میں استغفر اللہ ایسا معاشرہ کہ بیوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر میں بس ایسا کام کروانے کے لیے یا کوئی اس طرح کی. تو سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ رانو مرید کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کردہ عورت کا ہی، مرد نے ایجاد نہیں کیا ہوا. تو جس کو آپ رانو مرید کہتے ہیں میں اسی کو سب سے بڑا مرد مانتا ہوں. مردانگی گھر میں نہیں چلتی، مردانگی گھر سے باہر دکھایا کرتے ہیں. جو بیوی کے سامنے جو آپ کے لیے، دیکھیے میں نے کہیں لکھا کہ جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. تو وہ تو سارے رشتے لے کر آئی ہوتی ہے، بلکہ سارے چھوڑ کر آئی ہوتی ہے. تو وہ سارے رشتے آپ میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ آپ سے بہت زیادہ ہے، تو اس کی قدر کیجیے اور رسپیکٹ کیجیے اس کو. اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ جو ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا. اس کے بعد جو آپ نے میرا جسم، وہ جو میری مرضی کی بہودہ، تو سر اس کے بعد جو آپ کا سلسلہ کوئی خاموشی کا شکار جا رہا ہے یا آپ کا کوئی آگے؟ مجھے لگا اس کے بعد کہ مجھے اس پوائنٹ آف ویو کو پلیڈ کرنے کے لیے بڑی آرگومنٹ میں جانا ہوگا. تو مجھے کئیوں نے کہا کہ تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو میں نے مسکرایا، میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں میرا فائدہ بہت ہو گیا ہے. میرا رب اگر مجھ سے راضی ہو گیا تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہے. اچھا سر، یہ بھی دیکھا جائے کہ ابھی پچھلے دنوں جو سری لنکن جو ہمارے ملک میں روزگار کما رہے ہیں، لیکن ان کو بھی جیسے جلایا گیا، پھر ان کو جو ہے اپنا ساتھ ظلم کیا گیا، تو یہ ویڈیو بھی بنی. تو اس میں پاکستان کا سر امیج کیسا گیا کیا پوری دنیا کے سامنے؟ دیکھیے یہ دوسرا واقعہ ہے. ایک واقعہ آیا عائشہ اکرام والا، جس نے میرے ملک کو جگہ جگہ رسوا کیا. اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ خوف اور ڈر کس بات کا ہے. اس لڑکی کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا اور کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لڑکی نہ صرف ایک فحشہ ہے، وہ غدار وطن ہے. اس نے میرے ملک کو پوری دنیا میں رسوا کرایا ہے، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لڑکے اور ان کی فیملیز کی توہین ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، اور یہ میرے ہاں کی عورت کو بھی سمجھ، اس 2 نمبر میرے ہاں کی عورت سمجھتی ہے. وہ جو ایک ٹولہ ہے نا 35-36 کا، ان کو بھی سمجھنی ہوگی کہ عورت کی عزت جو ہے وہ مرد کی ذلت کے بلبوتے پر نہیں ملنے والی. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مرد کو رسوا کر کے آپ عزت کما لیں گی تو آپ اپنی دگنی رسوائی کا باعث بن رہی ہیں. اچھا، تو سری لنکا والا جو واقعہ ہے وہ گھنونا فیل ہے. میں سمجھتا ہی نہیں اس کے پیچھے کوئی مذہبی ایلیمنٹ تھے. وہ بھی وہ فنڈڈ لوگ تھے جن کو کوئی باہری حکومت اور موسٹ پروبیبلی دی انڈین گورنمنٹ وہ انہوں نے فنڈ کیا ہوگا. سر یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی بے حرمتی، اس طرح کی شکی القلب حرکت، اس طرح کی ضلالت میرے نبی کی امت والے نہیں کرنے والے. میرا پوری دنیا میں دیکھیں گے پاکستان، ہم جب چھوٹے تھے نا، میری بات سنیے کبیر صاحب، تو ہمیں بار بار یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اسلام کے معنی امن اور آشتی کے ہیں. تو ہمارا تو مذہب اپنے نام کے ساتھ، ہمارا جو دین اپنے نام کے ساتھ امن اور آشتی کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے. تو ایسے دین پر صرف اسی طرح تہمت لگ سکتی تھی جب ایک ایسا گروہ، ایسا گھٹیا دماغ گروہ اٹھ کر کھڑا ہو اور ہمارے ہاں کسی غیر ملکی کو رسوا کرے، اور اس کی جان لے، اس کی لاش کی بے حرمتی کرے، جلائے اس کو. تو یہ میسج یہ جا رہا تھا کہ ہاں یہاں پر ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، دلیل دینا مشکل ہو جائے گا، اور پھر کوئی نئی سینکشنز لگ جائیں گی آپ جیسے غریب اور ترقی پذیر ملک پر. تو یہ وہ گھنونا فعل ہے. اور ایسے تمام کرداروں کو خدا کی قسم، ایسی اللہ کے واسطے اگر یہاں بھی ہم نے کوئی کوتاہی کی، ایسی عبرت ناک سزائیں دینی چاہیے کہ دوبارہ کبھی کسی کا حوصلہ نہ ہو. اور دوسری بات، میں یہاں
अपनी तमाम दीनी जमातों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इंतहाई यकजहती का मुजाहरा किया और अल्लाह के दीन को, नबी के दीन को बचाने की कोशिश की है। सर वो चेयरमैन रोज़गार कमेटी जो है खतीब बाशी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों प्रेस क्लब में जो है तमाम मुखातबी के उलमाए फ़िल्म, बल्कि जी इसमें क्रिश्चियन और सिख भी सर शामिल थे, और सब ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ जो किया गया ये इंटरनेशनल, जैसे आपने कहा कि ये इसमें लॉबी भी शामिल है जी, जी। और पाकिस्तान का खिलाफ किया गया। इंटरनेशनल से ज़्यादा आपको पता है, आपका हमसाया किस कदर बिगड़ा हुआ है आपके साथ, वो कुछ भी करेगा आपके यहाँ। सर आपके साथ माशाल्लाह जी बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक माशाल्लाह खाने काबा और खाना काबा के जो कुंजी बरदार है जिनके लिए जी 8 जब हिजरी थी सर, तो मक्का मुकरमा आप सर वही नाजिल हुई सर कि खाना काबा की चाबी जिनके उनको वापस कर दीजिए। तो सर ये माशाल्लाह आज हमारे साथ हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है सर कि आपके साथ। अच्छा आप सर बताइएगा, आप बताइएगा कि आप कितनी दफ़ा खाने काबा में गए और माशाल्लाह आप इनके पास आए हैं खलील मलकमर के साथ, तो कैसा लग रहा है? और औरत के ऊपर आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि औरत की जो कदर हमारे पाकिस्तान में बेकदरी होती जा रही है और इज़्ज़त नहीं उसकी देखते हम, तो इसमें क्या आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखें कबीर भाई, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम की अगर बात की जाए तो अगर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दौर में जो है वो औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम जो है वो मिली है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को मिलजुल के इस मुआशरे के अंदर एक अच्छा जो है वो किरदार अदा करना चाहिए, तब भी जो है ये मुआशरा जो है वो अच्छा होगा। जब हम देखते हैं इस तरह जो है वो आए दिन जो है वो मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और जो है वो मुआशरे के अंदर एक दो लोग गलत काम करते हैं तो मुआशरा जो है वो सारे का सारा बदनाम हो जाता है। तो इस तरह जो है वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो है वो अगर एक दो लोगों ने इस तरह उल्टा सीधा काम किया होता है तो तमाम के तमाम मुआशरे को आड़े हाथों ले लेना। सर देखें छोटी छोटी बच्चियों के साथ जाती हो रही है, उसके अलावा देखें कि हमारे पाकिस्तान होता है भाई, वो देखिए वो एक भेड़िए लोग होते हैं, औरतों में भी भेड़िया औरतें हैं और मर्दों में भी भेड़िया मर्द हैं, ये वाली बात ना भी उठाइए। हाँ, अगर डेफिनेटली उनको इसी तरह गाली दी जाती है और इसी तरह उनको हमने मुतालबे किए हैं उनको सरेआम फांसियाँ दी जाएँ, तो दैट इशू डज नॉट परटेन टू मैन। वो भेड़िया मर्दों से क्या हवाला है उनका, उनको हम भी भेड़िया कहते हैं और दुनिया के बाकी लोग भी भेड़िया कहते हैं। सर हमारा कानून जो है ज़ियाउल हक के दौर में सदर ज़ियाउल के देखा गया था कि जो जिसने ये की थी उसको भरपूर सज़ा दी गई थी और पूरी दुनिया ने देखा था और इबरत का निशान। लेकिन सर यहाँ पे लटका दी जाते हैं केस, फिर वो उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। वो मेरे यहाँ ये जिस किस्म की जमहूरियत आपको दी गई है एक ऐसी घटिया एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के साथ, ये जब दोनों इकट्ठी होती हैं तो इसी तरह की ये जो अदलिया होती हैं उनके फैसले जो हैं वो फेवर करते हैं एलीट क्लास का। अपना इमरान खान साहब ने तो कहा कि हम मदीना की रियासत पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सर उसकी अमली तस्वीर मैं तक उस वक्त से पढ़ने की आ रही। मैं पता चलाने के लिए बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुआशरे के अंदर जो कुछ जो है वो तमाम अदारे कर रहे हैं, अगर जो है ये अपना सही किरदार अदा करें तो आज का मुआशरा जो है वो बहुत आगे। अगर नहीं करेंगे तो भुगते इनकी अपनी औलादों ने भुगतना है कल। इनको ये देखिए हमेशा एक एज आती है आदमी की और औरत की जब वो ये सोचने लगते हैं कि अब ये ज़िंदगी जो है वो वक्फ है हमारी औलाद के लिए, वही होगी ना बात। तो आप ये कब वक्फ करेंगे, कब सोचेंगे कि आपके बच्चे दूसरे लोगों के बच्चे कौम की आने वाली नस्ल है। आप बैठ के कभी रात को एक पल के लिए ज़रूर सोचा करें कि हम जो पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे वो अगली नस्ल के हिस्से में जब आएगा तो उसके पास बचा क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये क्या कह रहे हैं? ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कार। जो हमारे मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है, खलीलुर रहमान साहब कमर ने जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो मैसेज दिया है। हम इनकी तमाम बातों से एग्री करते हैं और यही जो है वो जिस तरह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वजाहत की है, यही सब कुछ मुआशरे के अंदर हो रहा है। सर हम बाहर के मुल्क में भी जाते रहते हैं, आप भी जाते हैं माशाल्लाह। बरतानिया में मैंने भी देखा सर कि किसी लड़की को कोई टच नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी रजामंदी ना हो। लेकिन सर यहाँ पे तो देखा जाता है कि सड़क पे चलती हुई औरत को उठा के गाड़ी में ले जाते हैं और रक्शे वाला कभी किसी को ले जाता है। यार भाई, हाँ जी, जराइम कहाँ नहीं होते। आपको किसने कहा है? आप तो चंद दिन के लिए वहाँ जाते हैं
وہ جو ساری عمروں سے وہاں رہ رہے ہیں. سر وہاں پہ جو نو 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 قانون ہے نا سب نو. پرابلم صرف اتنا ہے کہ جب قانون پریویل کرنے لگے گا اس میں بلا تفریق فیصلے ہونے چاہیے کہ یہ اس کا رتبہ کیا ہے, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, چودراہٹ کتنی ہے, اور یہ غریب کتنا ہے, اور یہ بیچارہ کمزور کتنا ہے. وہ جب کمزور اور طاقتور کے ساتھ انصاف ایکولی ہوگا, جو مدینہ کی ریاست کا اصل ہتھیار تھا, تو اپنے آپ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ جرم کرنے کا اختیار تو ہر آدمی کے پاس ہے, آپ اس کو روک تو نہیں سکتے, اس کو صرف قانون روکتا ہے. تو قانون کو پریویل کرنا ہوگا ایکولی فار دا ایلیٹ کلاس اینڈ فار دی پور کلاس. خلیل الرحمان صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین کو آپ نے, میاں عبد الرحمان صاحب, آپ نے اپنی ماہرانہ رائے جو تھی بتائی. ناظرین, اصل جو پاکستان میں ہم دیکھا جائے کہ اسلام کے سنہری اصولوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, کیونکہ اسلام کے سنہری اصول ہی ہماری ترقی کی, خوشحالی کی ضمانت ہیں. اور بڑے خوبصورت اشعار میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گلائے پیش کیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزبان سید عبدالکبیر آزاد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا اللہ نگہبان. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.